اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین اللہم اجعلنا منہم یا رب العالمین آمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم اجعل ھذا لوجہک الکریم لا ریاء فیہ ولا سمع یا رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ یہ سیشن اس سورۃ الاحزاب کی آخری سیشن ہوگی انشاءاللہ۔ جہاں تک ہم لوگوں نے پچھلی بار پڑھا آیت نمبر 56، انشاءاللہ آیت نمبر 57 سے آج ہم لوگ پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ آیت نمبر 57، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وأعد لهم عذابا مہینا۔ بے شک جو لوگ اذیت پہنچاتے ہیں اللہ کو اور اس کے رسول کو، لعنت کی ہے اللہ نے ان پر دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور ان کے لیے نہایت ذلیل رسوا کن عذاب تیار کر رکھا ہے۔ یہ آیت نمبر 57 ہے۔ اس آیت میں یہ فرمایا اللہ رب العزت نے کہ بے شک وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کو اذیت پہنچاتے ہیں یا پہنچائیں، ان پر دنیا اور آخرت میں اللہ کی لعنت ہے۔ ایسے ان لوگوں کے لیے اللہ نے رسوا کن عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اذیت پہنچانا کیا ہے، ہم اپنے آپ میں سوچ کر کے فیصلہ کر سکتے ہیں۔ آپ نے کسی کو کوئی بات کہی، کوئی بات سمجھائی، اب وہ آپ کے پیچھے میں اس بات کی پرواہ نہیں کرتا، جب آپ کو معلوم ہوگا تو یقیناً آپ کو اذیت پہنچے گی۔ اسی طرح کوئی آپ کے سامنے آپ کی کہی ہوئی بات جان بوجھ کر کے اس کی خلاف ورزی کرتا ہے تو کیا ہوگا، آپ کو اذیت پہنچے گی۔ اس آیت میں دونوں باتیں ہیں۔ اللہ کے نبی تو آج ہمارے درمیان نہیں صلی اللہ علیہ وسلم، جب تھے تب کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو، ایسے ایمان والوں کو اور دوسرے لوگوں کو اللہ تعالیٰ خبردار کر رہے ہیں کہ نبی کو اذیت پہنچانا، چاہے وہ اس طرح کی حرکت سے ہو یا جسمانی طور پر ہو، اللہ نے لعنت کر دی ہے ایسے لوگوں پر۔ اور جہاں رہا معاملہ اللہ کا، اللہ تعالیٰ تو الحی القیوم ہے، اللہ کو موت نہیں۔ اللہ تعالیٰ تو ہم سب کو دیکھ رہے ہیں، واللہ بصیر بالعباد۔ ہم جب اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں جانتے بوجھتے، اور اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو یہ سوچیں کتنی بڑی اذیت پہنچانے والی بات ہے اللہ کو۔ ہاں، کیا ایسا انسان بچ جائے گا؟ نہیں، ایسے انسانوں پر اللہ نے لعنت کر دی ہے۔ یہ لعنت دنیا میں بھی ہے اور آخرت کے لیے بھی ہے، اور پھر انتہائی رسوا کن عذاب اس کے لیے ہے۔ ہم لوگ آج امت مسلمہ جو کچھ کر رہی ہے وہ نظروں کے سامنے ہمارے بھی ہیں۔ ہاں، ہم دیکھ رہے ہیں، کئی بار خود ہم سے بھی اس قسم کی حرکتیں ہوتی ہیں، لیکن الحمدللہ توبہ کرتے ہیں، احساس ہوتے ہی توبہ کر لیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ توبہ کو قبول فرمانے والے ہیں۔ ہر اس شخص کے لیے جو آئندہ نہ کرنے کی عہد اپنے اندر رکھتا ہو اور اپنی اصلاح کر لے، لیکن جو لوگ توبہ بھی نہیں کرتے ان کا کیا معاملہ ہے، چاہے وہ اپنے آپ کو ایمان والا کہیں یا ایمان والے نہ ہوں، انجام اللہ نے سامنے رکھ دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اذیت پہنچانے کی ایک روایت
ہمیں ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھے ابن آدم ایذا دیتا ہے، وہ زمانے کو گالیاں دیتا ہے اور زمانہ میں ہوں، میں ہی دن رات کا ہیر پھیر کر رہا ہوں۔ ویسے ہی اور بھی حدیث ہم لوگوں نے اس سلسلے میں سنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اذیت دیتے ہیں جو لوگ یہ گالی دیتے ہیں اللہ کو کہ اللہ کا بیٹا ہے، نعوذ باللہ۔ اور یہ جو دوسری اذیتیں ہم لوگ آج امت مسلمہ دے رہی ہے، جھوٹ بول کر، وعدہ خلافی کر کے، اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہوئے، نماز نہ پڑھتے ہوئے، نماز کی بے توجہی، اور پتہ نہیں کیا ہے انجام اس کا۔ ہم سب کو ہوشیار ہو جانا چاہیے، توبہ کرنی چاہیے، اور اللہ کی طرف رخ کرنا چاہیے، پورے کے پورے یکسوئی کے ساتھ اللہ ہی کی فرما برداری کرنی چاہیے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے یا رب العالمین، آمین۔ آج ہمارے یہاں قانون سازی ہوتی ہے، جن قانونوں کو تو اللہ کے قانون کے اندر ہونا چاہیے، لیکن جو کچھ آج ہو رہا ہے ہمارے ملک میں، کیا یہ صریحاً لعنت کا کام نہیں ہے جو لوگ کر رہے ہیں؟ کون کر رہے ہیں؟ ہمارے مسلمان بھائی۔ یا اللہ ان سب کو سمجھ عطا فرما، آمین۔ آیت نمبر 58، والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا۔ اب یہ عام انسانوں کی بات کی جا رہی ہے کہ وہ لوگ جو اذیت پہنچاتے ہیں مومن مردوں کو یا مومن عورتوں کو بغیر ان کے کچھ کیے ہوئے، یعنی ان پر جھوٹا الزام لگاتے ہیں، تو کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ انہوں نے تو بہتان کیا، کر چکے بہتان اور گناہ کھلا کھلا۔ اور وہ لوگ جو مومن مردوں اور عورتوں کو ان کے بغیر کچھ کیے اذیت پہنچاتے ہیں، تو انہوں نے بہتان اور کھلے گناہ کا بوجھ اپنے سر اٹھایا۔ ہم لوگ پتہ نہیں کتنی بار یہ ایک طرح سے غیبت کا معاملہ ہے جس کا حوالہ جو اس آیت سے ہمیں پتہ لگتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں کافی تاکید کی ہے۔ اللہ کو درمیان میں رکھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میرے اصحاب کو نشانہ نہ بنا لینا، یعنی بہتان کا۔ میری محبت کی وجہ سے ان سے بھی محبت رکھنا، ان سے بیر اور بغض رکھنے والا مجھ سے دشمنی کرنے والا ہے۔ جس نے انہیں ایذا دی اس نے مجھے بھی ایذا دی، اور جس نے مجھے ایذا دی اس نے اللہ کو ایذا دی۔ یہ آج مسلمانوں کا ایک گروہ ایسا بھی ہے جو صحابہ کرام پر لعن طعن کرتا ہے، ازواج مطہرات پر لعن طعن کرتا ہے۔ کاش کہ ان لوگوں کو اللہ رب العزت ہدایت کی راہ دکھائیں اور یہ اپنا یہ برا طریقہ بند کر دیں جس کا انجام بہت ہی برا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ غیبت کسے کہتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیرا اپنے بھائی کا اس طرح ذکر کرنا جسے اگر وہ سنے تو اسے برا معلوم ہو۔ پھر سوال کیا گیا کہ اگر وہ بات اس میں ہو تب؟ آپ نے فرمایا جبھی تو یہ غیبت ہے، ورنہ بہتان ہے۔ ایک روایت میں آپ نے فرمایا کہ سب سے بڑا سود اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنا ہے، سود خوری، اللہ کے نزدیک کسی مسلمان کی آبرو ریزی کرنا ہے۔ ہاں، ہم لوگ کس طرح بے پرواہی برتتے ہیں اس معاملے میں۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے یا رب العالمین، آمین۔ آیت نمبر 59، یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفورا رحیما۔
اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب ہو کے فرما رہے ہیں کہ آپ کہہ دیں اپنے ازواج کو، اپنی بیٹیوں کو اور ایمان والی عورتوں کو کہ وہ اپنے اوپر چادریں لٹکا لیں، لٹکا لیا کریں۔ اس سے ان کی یہ کم سے کم ہے کہ ان کی شناخت ہو جائے گی، اور پھر انہیں اذیت نہ دیا جائے گا۔ اور اللہ تو غفور اور رحیم ہے۔ جو بات کہی گئی اس آیت میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت دی جا رہی ہے کہ آپ اپنے ازواج، اپنی بیٹیوں اور ایمان والوں کی عورتوں سے کہہ دیں کہ وہ باہر نکلتے وقت اپنی چادریں اوپر سے اوڑھ لیا کریں۔ زیادہ قریب ہے کہ ایمان والیوں کی حیثیت سے وہ پہچانی جائیں اور اذیت نہ پہنچائی جائیں۔ اللہ بہت بخشنے والے اور بے حد رحم فرمانے والے ہیں۔ اسی حکم کی پابندی آج ہماری عورتیں عبایا سر سے پیر تک پہنتی ہیں۔ یہ ہر ایمان والی عورتوں کے لیے یہ اللہ کا حکم ہے۔ در حقیقت یہ عبایا پھر بھی آج کے تراش خراش کے ساتھ ہوتا ہے، جسم کے نشود و نما کو، جسم کے ابھار کو، جسم کی وہ کسی نہ کسی حد تک ظاہر کر دیتا ہے۔ یہ 78 وغیرہ کی بات ہے۔ میں نے لیبیا میں لیبین عورتوں کو میں نے دیکھا کہ وہ اپنے سر کے اوپر سے چادر اوڑھتی پیروں تک، اور ان کی صرف ایک آنکھ کھلی ہوتی۔ حقیقت یہ ہے کہ ان کی طرف دیکھنے کو دل نہیں چاہتا تھا، میں آپ کو سچی بات بتا رہا ہوں۔ ایسا خوفناک لگتا ہے، ایک آنکھ ان کی نظر آ رہی ہوتی، باقی سارا چہرہ چھپا ہوتا ہے۔ در حقیقت یہی صحیح طریقہ ہے جس کا حکم اللہ رب العزت اس آیت میں دے رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آیت نمبر 60، 61 اور 62 ایک ہی سلسلے کی ہدایات ہیں ان آیات میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ لئن لم ينتهِ المنافقون والذین فی قلوبهم مرض والمرجفون فی المدینة لنغرینک بهم ثم لا یجاورونک فیہا الا قلیلا۔ بڑی خوفناک آیت ہے، اور دیکھیں یہ مدینہ منورہ میں نازل ہو رہی ہے، اور ذکر کن کا ہو رہا ہے؟ منافقوں کا، اور دوسرے وہ لوگ جن کے دلوں میں مرض ہے۔ کیا کہا گیا اس آیت میں کہ اگر اب بھی یہ منافق اور وہ جن کے دلوں میں بیماریاں ہیں، اور وہ جو افواہیں پھیلاتے ہیں، خوف پھیلاتے ہیں افواہیں پھیلا کر مدینہ میں، ہم آپ کو ان پر مسلط کر دیں گے، پھر وہ نہیں رہیں گے آپ کے پڑوس میں مگر تھوڑے۔ اگلی آیت، ملعونین اینما تقفوا اخذوا وقتلوا تقتیلا۔ ملعون ہیں یہ لوگ، جہاں بھی مل جائیں پکڑو 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 اور انہیں خوب مارو، قتل کرو انہیں جیسے قتل کرنا ہوتا ہے۔ یہ آیت نمبر 61 تھی۔ سنت اللہ فی الذین خلو من قبل ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ اللہ کا طریقہ جو ان سے پہلے لوگوں پر گزر چکا، یہی اللہ کا طریقہ ہے، اور ہرگز تم نہیں پاؤ گے، آپ نہیں پائیں گے اللہ کی سنت میں، اللہ کے طریقے میں کوئی تبدیلی۔ یہ آیت نمبر 62۔ ان آیات میں جو بات کہی گئی کہ منافق لوگ اور وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے، اور مدینے میں افواہیں پھیلانے والے لوگ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آتے، تو ہم آپ کو ان پر ضرور مسلط کر دیں گے۔ پھر وہ لوگ مدینے میں آپ کو پڑوس میں نہیں ہوں گے سوائے تھوڑے۔
لعنتی ہیں ایسے لوگ، جہاں بھی پائے جائیں گے پکڑے اور بے دردی سے قتل کیے جائیں گے۔ اللہ کا یہی طریقہ، یہی رہا ہے ان لوگوں میں جو پہلے گزر چکے ہیں۔ آپ اللہ کے طریقوں میں ہرگز کوئی تبدیلی نہیں پائیں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ہے جو اللہ کا غیظ و غضب منافقوں کے لیے، افواہیں پھیلانے والوں کے لیے، دلوں میں کھوٹ رکھنے والوں کے لیے، ایمان درست نہیں جن کا ہے، ہاں، دلوں میں ایمان والوں کے لیے بغض رکھنے والوں کے لیے، ان کے لیے یہ اللہ نے یہ ایسے لوگوں کو ہوش آنی چاہیے، اس رویے کو اختیار کرنے والوں کو ہوش آنی چاہیے۔ کاش کہ وہ ہوش میں آ جائیں۔ یا رب، یہ اللہ کی زبردست ناراضگی کا اظہار ہے ایسے تمام لوگوں کے لیے۔ اللہ رب العزت ہم لوگوں کو سمجھ کی توفیق عطا فرمائے اور ان بیماریوں سے ہم سب کو محفوظ رکھیں، آمین یا رب العالمین۔ اب اس صورت کی آخری آیات آ رہی ہیں، آیت نمبر 63 سے۔ یہ 63، 64، 65، 66، 67، 68 تک ایک ہی مضمون ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یسألک الناس عن الساعة قل انما علمها عند الله وما يدریک لعل الساعة تكون قریبا۔ آپ سے لوگ قیامت کے بارے میں سوال کرتے ہیں، بتا دیں اس کا علم تو اللہ ہی کے پاس ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے آپ کو کیا معلوم، ہو سکتا ہے وہ قریب ہی ہو۔ قیامت تو آ کر رہنی ہے، لیکن کب، اس بات کا علم نہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تھا، نہ ہی کسی انسان یا فرشتے کو ہے۔ جس کی موت آ گئی اس کی قیامت تو آ گئی۔ اگلی آیت، ان اللہ لعن الکافرین واعد لهم سعیرا۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے کفر کرنے والوں کو پر لعنت کر دی ہے اور تیار کر رکھا ہے ان کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ۔ یہ کس طرح کے کفر کی بات یہاں پر کی جا رہی ہے، ابھی آگے واضح ہو جائے گا آیات میں۔ خالدین فیہا ابدا لا یجدون ولیٰ ولا نصیرا۔ اس میں وہ رہیں گے ہمیشہ اور نہیں پائیں گے کوئی اپنا کوئی مددگار، اپنا سرپرست، اور نہ کوئی مددگار۔ آیت نمبر 65 ہے۔ یوم تقلب وجوہہم فی النار یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول۔ جب ان کے چہروں کو آگ پر الٹ پلٹ کیا جائے گا، اس وقت یہ کہہ رہے ہوں گے کہ کاش کہ ہم نے اطاعت کی ہوتی اللہ کی اور اس کے رسول کی۔ یہ آیت نمبر 66 ہے۔ پوری آیات پڑھ لیتا ہوں، پھر بعد میں بات کروں گا انشاءاللہ ایک بار اور۔ آیت نمبر 67، 67، قالوا ربنا انا اطعنا ساداتنا وکبراءنا فاضلونا السبیل۔ اور کہیں گے اے ہمارے رب، ہم نے اپنے بڑوں کی، اپنے سرداروں کی، اپنے بزرگوں کی بات مانی جنہوں نے ہمیں راہ سے بھٹکا دیا۔ آیت نمبر 68، ربنا آتہم ضعفین من العذاب والعنہم لعنا کبیرا۔ اے ہمارے رب، ان کو دوگنی سزا دیں، عذاب دوگنا ان پر کریں، ان پر لعنت کریں، اور بہت ہی بڑی لعنت۔ یہ آیت نمبر 67 ہے۔ ان آیات میں ہم لوگوں نے پڑھا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک کافروں پر اللہ نے لعنت کی ہے، ان کے لیے دہکتی آگ تیار کر رکھی ہے جس میں وہ ابد آباد تک رہیں گے، نہ اپنا کوئی سرپرست و ہمدرد پائیں گے اور نہ ہی کوئی مددگار۔ جس دن ان کے چہروں کو آگ میں الٹا پلٹا جائے گا تو یہ کہہ رہے ہوں گے ہائے ہماری خرابی، کاش کہ ہم نے اللہ اس کے رسول کی بات مان لی ہوتی، اور فریاد کریں گے یا رب، ہم نے تو اپنے سرداروں اور بڑوں کا کہا مانا،
تو انہوں نے ہمیں سیدھی راہ سے بہکا دیا، بھٹکا دیا۔ اے ہمارے رب انہیں دوگنا عذاب دیں، ان پر بہت بڑی لعنت کر دیں۔ اب ان کافر میں کون سے لوگ آتے ہیں؟ ایک تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے سرے سے ایمان قبول ہی نہیں کیا، لیکن اس میں وہ لوگ بھی آ جاتے ہیں جو آج اسی طرح اللہ کی نافرمانیاں کر رہے ہیں، وہ لوگ بھی آ جاتے ہیں۔ یقیناً ایک وقت آئے گا کہ اللہ تعالیٰ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ہوگا، ایمان رائی کے دانے کے برابر بھی ہوگا، اللہ تعالیٰ نکال لیں گے جہنم سے۔ لیکن کب؟ جہنم کی آگ تو دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ گرم ہے۔ کاش کہ ہم مسلمان ایمان لانے والے لوگ یہ بات سمجھ لیں، وہ لوگ بھی جو آج کفر پر ہیں، ایمان نہیں لائے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں بھی ان باتوں کی سمجھ عطا فرمائے، اور ہم لوگ تو خصوصی طور پر اس کو سمجھیں۔ آج ہمیں اگر بڑوں نے بہکایا ہے، غلط راستے پر ڈالا ہے ہمارے بزرگوں نے، تو ہم بھی تو اپنے آنے والی نسلوں کو غلط راستے پر ڈال رہے ہیں۔ تو یہ دوگنا عذاب انہیں بھی ملے گا اور مجھے بھی تو ملے گا۔ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے یا رب العالمین۔ ہم ایمان والوں کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، اللہ سے توبہ کریں، اپنی غلطیوں پر ندامت کا اظہار کریں، اللہ سے معافی چاہیں اور اپنی اصلاح کر لیں، تو یہ سارا معاملہ، یہ لعنت کا اور آگ میں جلائے جانے کا چہرے کا، یہ سارا معاملہ ختم ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہر ایمان والوں کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے یا رب العالمین، آمین۔ ایک مرتبہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی ایسی دعا کی درخواست کی جسے وہ نماز میں پڑھیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا کی تعلیم فرمائی۔ آپ سب لوگ جانتے ہوں گے یہ دعا، خصوصاً درود شریف کے بعد یہ دعا ضرور پڑھتے ہوں گے۔ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، اے اللہ بے شک ہم نے اپنی جان پر ظلم کیا ہے، اور بہت سارا ظلم۔ وَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ، اور بے شک کوئی گناہوں کو بخشنے والا نہیں یا اللہ سوائے آپ کے۔ فاغفر لی مغفرۃ من عندک، تو میری مغفرت فرما دیں اپنے پاس سے، مغفرت۔ وارحمنی، اور مجھ پر رحم فرمائیں، انک انت الغفور الرحیم، بے شک آپ تو بہت بخشنے والے ہیں اور رحم فرمانے والے ہیں۔ آیت نمبر 69، یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ وبرأہ اللہ مما قالوا وکان عند اللہ وجیہا، اے ایمان والو ان لوگ جیسے نہ بن جاؤ جنہوں نے موسیٰ کو علیہ السلام تکلیف دی، اللہ نے انہیں اس سے بری کر دیا، اور وہ اللہ کے نزدیک بڑی عزت والے تھے۔ بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ کہا کہ ان کے جسم پر برف کے داغ ہیں، جبکہ ایسا کچھ نہیں تھا، اور اللہ نے یہ ثابت کر کے دکھا دیا کہ ان کے جسم پر برف کا کوئی داغ نہیں۔ یہ ایک جسمانی اذیت کی بات ہے، ہاں اللہ رب العزت یہاں فرما رہے ہیں جو اللہ کے رسول کے ساتھ کی گئی، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ۔ پیچھے اذیت کی بات ہو چکی، اس میں تمام باتیں آ چکی، اللہ اور رسول کو اذیت دینے کی بات، ابھی ہم لوگوں نے وہ آیت پڑھی۔ چاہے کسی نوع کی اذیت ہو، رسولوں کے بارے میں کوئی بھی اس قسم کی بات ہرگز نہیں کرنی چاہیے۔ رسولوں کا بہت بڑا مقام ہے اللہ کے نزدیک، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام رسولوں میں سب سے افضل رسول ہیں۔ آیت نمبر 71، ایمان والوں کو ہدایت دی جا رہی ہے آواز دے کر، اور یہ ہدایت اتنی اہم ہے، کاش کہ ہم لوگ اسے سمجھ لیں اور اسے
اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، تمام معاملات درست ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، آیت نمبر 70۔ اے ایمان والو، اللہ کی ناراضگی سے، اللہ کی سزا سے، اللہ کی نافرمانی سے، غلط راستے پر پڑنے سے اپنے آپ کو بچاؤ، اور بات کرو تو سیدھی کھری کھری بات، سیدھی اور سچی بات کرو، قولاً سدیدا، بالکل سیدھی بات، سچی بات کرو۔ اگلی آیت، یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم۔ اللہ تعالیٰ ایسا کرنے والوں کے لیے کیا فرما رہے ہیں؟ تمہارے اعمال کو ہم صحیح کر دیں گے، درست کر دیں گے، تم سب کے اعمالوں کو ہم درست کر دیں گے، اور تم سب کو معاف فرما دیں گے، تمہارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ یہ وہ ایک عمل ہے اللہ کے تقوی کے بعد کہ بات سیدھی کی جائے، لٹ پٹ بات نہ کی جائے، ٹیڑھی میڑھی بات نہ کی جائے، جو بات کی جائے سیدھی کی جائے، اور تو اللہ تعالیٰ تمام اعمال کو درست کر دیں گے، تمام گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، اور جس نے اطاعت کی اللہ کی اور اس کے رسول کی، تو وہ تو کامیاب ہو چکا، اور بہت بڑی کامیابی اسے مل چکی۔ یہ ہے بہت بڑی کامیابی کے حصول کا ذریعہ۔ اس سورت کی آخری دو آیات، آیت نمبر 72 اور 73۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انه کان ظلوما جہولا۔ ہم نے امانت آسمانوں، زمین اور پہاڑوں پر پیش کی، تو انہوں نے اس کے اٹھانے سے انکار کر دیا اور اس سے ڈر گئے۔ انسان نے اسے اٹھا لیا، بے شک وہ بڑی زیادتی کرنے والا، بڑا نادان و لا علم ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ اگلی آیت، لِيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ آیت نمبر 73۔ یہ اس لیے کہ اللہ منافق مردوں اور عورتوں، مشرک مردوں، مشرک عورتوں کو عذاب دیں، اور ایمان والے مردوں اور عورتوں کی توبہ قبول فرمائیں۔ اللہ تو بڑے بخشنے والے اور بے حد رحم فرمانے والے ہیں۔ یہ دو آیات متشابہات میں سے ہیں، مفسرین نے اپنی اپنی رائے ان کے بارے میں لکھی ہیں، اہل علم کی اپنی اپنی رائے ہیں اس معاملے میں۔ پہلی بات تو یہ کہ کون سی امانت کی بات کی جا رہی ہے، اور کب اللہ نے اسے آسمان پر اور زمین، آسمانوں پر اور زمین پر، پہاڑوں پر، ہے نا، ان سے اس کے متعلق پوچھا، اور انہوں نے انکار کیا۔ اللہ ہی بہتر جانتے ہیں، لیکن انسان نے اس امانت کو اٹھا لیا۔ وہ بہت ہی زیادہ ظلم کرنے والا اور بہت ہی زیادہ جاہل، نادان ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ کچھ اس لیے ہوا کہ اللہ تعالیٰ منافق مرد اور منافق عورتوں کو، مشرک مرد اور مشرک عورتوں کو سزا دیں، عذاب دیں، اور توبہ قبول فرمائے ایمان والے مردوں کی، ایمان والے عورتوں کی۔ اور اللہ تو ہے ہی بہت زیادہ مغفرت فرمانے والے اور رحم فرمانے والے۔ میری نظر میں اور بعض اہل علم کی بھی نظر میں، یہ امانت وہ اختیار ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے اختیار میں سے ہمیں دیا ہے، جس اختیار کے نتیجے میں ہم یا تو ایمان والے ہوتے ہیں یا منافق یا مشرک۔
اور انجام کیا ہوگا وہ اللہ نے بتا دیا ہے نا۔ یہ وہ اختیار ہے، جب انسان کی موت آتی ہے یہ اختیار، یہ امانت اللہ کے پاس واپس لوٹ جاتی ہے۔ واللہ عالم۔ یہ صورت اختتام کو پہنچی۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین، اللہم اجعلنا منہم یا رب العالمین، آمین۔ پوری صورت غور طلب ہے، بار بار پڑھنے کی ہے اور بار بار سمجھنے کی کوشش کرنے کی ہے، اور اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیر۔